اخلاق بنتا ہے. گھر میں بچوں کی تعمیر ہوتی ہے. بچوں کا پہلا اسکول ماں کا گود ہے. بچوں کا پہلا کالج ماں کا گود ہے. بچوں کو گھر سے اخلاق ملتا ہے. بچوں کو گھر سے دین ملتا ہے. بچوں کو گھر سے غیرت ملتا ہے. بچوں کو گھر سے تہذیب ملتی ہے. بچوں کو گھر سے ملتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ مذہب پیدا ہوتا ہے تو گھر سے پیدا ہوتا ہے. اخلاق پیدا ہوتا ہے تو گھر سے پیدا ہوتا ہے. کیریکٹر پیدا ہوتا ہے تو گھر سے ملتا ہے. اور میں کہوں گا کہ ایمان ملتا ہے تو گھر سے ملتا ہے. اور خدا کی باتیں سننے میں آتی ہیں تو گھر سے سننے میں آتی ہیں. قرآن عظیم پر یقین کی دولت اگر حاصل ہوتی ہے تو گھر سے حاصل ہوتی ہے. میرے دوستو, ہر مسلمان کا گھر ایک کالج ہے, ایک یونیورسٹی ہے, ایک مسجد ہے, ایک مکتب ہے, ایک مدرسہ ہے اور ایک انسٹیٹیوشن ہے. مختصر یہ کہ ہر مسلمان کا گھر وہ دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. اب آپ خیال کریں اور ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بچیاں اس حقیقت پر غور کریں اور وہ سمجھیں کہ ان کا گھر کتنا عظیم ہے اور ان کو گھر میں کتنی بڑی ذمہ داری اسلام نے عائد کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے فرائض صرف یہ ہیں کہ گھر میں کھا لیا اور پکا لیا اور اس کے بعد سو گئے اور اس کے بعد اور کوئی فرائض نہیں. لیکن انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ان کے فرائض بڑے عظیم ہیں. گھر کے اندر رہنا, بچوں کی تربیت کرنی, بچوں کی دیکھ بھال کرنی, بچوں کو دیکھنا, ان کی تندرستی, ان کی صحت, ان کی تعلیم, ان کا تمدن, ان کا اخلاق, ہر چیز کے اوپر نظر ماں کر سکتی ہے. اس لیے کہ باپ بیچارہ صبح ہونے کے بعد اسے فکر ہوتی ہے اپنی دکان کی, صبح ہونے کے بعد وہ تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ باپ کے فرائض نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ بچی کیا کام کر رہی ہے, بچی کو صبح کب اٹھنا ہے اور بچہ کب اسے ناشتہ کرنا ہے اور کب اسے غسل کرنا ہے. یہ میرے دوستوں ماں کے فرائض ہوتے ہیں. اور بچے جب ہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں گھر سے جب بچوں کے لیے گھر جو ہو وہ ایک بہترین مسجد کا نمونہ ہو, ایک بہترین دین اور دنیا کا نمونہ ہو, اور مائیں خود بھی عمل کرنے والیاں ہوں, خود بھی سچ بولنے والیاں ہوں, خود بھی نماز کی پابند ہوں, خود بھی وہ نماز پڑھتی ہوں. تو میرے دوستو جس گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہوں ظاہر ہے کہ بچوں پر بھی اس کا خوشگوار اثر پڑے گا. جس گھر کے اندر عورتیں اچھی ہوں تو بچوں پر بھی ان کا وہی اثر پڑے گا. جو مائیں گالیاں نہیں دیتی ظاہر ہے کہ ان کے بچے گالیاں نہیں دیتے. جو مائیں شرم اور حیا والی ہوتی ہیں بچے اور شرم اور حیا والے ہوا کرتے ہیں. تو میرے دوستو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ وہ ماں ہے کہ جن کی گود میں حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی ہیں. یہ وہی مائیں ہیں جن کی گود میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تربیت پائی ہے. یہ وہی مائیں ہیں کہ جن ماؤں کی گود میں انبیاء کاملین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت حاصل کی ہے. یہ وہی مائیں ہیں جن ماؤں کی گود میں اولیاء کاملین نے پاؤں پھیلائے ہیں. تو میرے دوستو ہماری ماؤں کا مقام اور عورتوں کا مقام آپ یقین مانیے کہ بہت بلند ہے. اے کاش ہمارے مرد اس کا احساس کر سکتے اور ہماری بہنیں اس کو سمجھ سکتی. آج جو بچیاں ہیں کل انہیں ماں بننا ہے, اور جو کل ماں بنے گی پرسوں انہیں آگے چل کر کے کسی کی دادی بننی ہے اور کسی کا نانی بننا ہے. تو میرے دوستو اس کے لیے ہماری ماں اور بہنوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پوزیشن کو سمجھیں. اے میری بہنوں اور اے میری عزیزاؤں اور اے میری بچیوں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, یاد رکھو کہ مردوں کے جتنے اصول اسلام نے پیش کیے ہیں وہ سب کچھ تمہیں کرنا ہے. مثلا اگر مرد نماز پڑھتے ہیں تو تمہیں بھی نماز پڑھنی ہے. اگر مرد روزہ رکھتے ہیں تو تمہیں بھی روزہ رکھنا ہے. اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولے تو تمہیں بھی سچ بولنا ہے. اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ برا کام نہ کرے تو تمہیں بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے تو تمہیں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی شکایت نہ کرے تو تمہیں بھی کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. اگر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر اور شکر سے اپنی زندگی بسر کریں تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو. اس لیے جہاں تک شریعت کے احکام ہیں, اس احکام کے بجا لانے میں اور اس احکام پر عمل کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. لیکن اس موقع پر میں خصوصی طور پر اپنی عزیز بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے فرائض ان کے متعلق کیا ہیں. میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے, ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیویاں, تمام مومنوں کی مائیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں کہ یہ تو فرمائیے کہ قرآن کریم میں مردوں کے لیے تو احکام ملتے ہیں, قرآن کریم میں مردوں کے متعلق تو باتیں ہیں, مگر کوئی ایسی آیت بتائیے کہ جس میں خاص طریقے سے عورتوں کے متعلق کچھ کہا گیا. جب اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار کیا تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات الی آخر الآیہ. فرمایا
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. تو مسلمان عورتیں، اے میری عزیز بچیوں اور بہنوں، آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کس کی گود میں تربیت پا کر نکلا ہے. اسلام کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ سنو اور غور سے سنو. اللہ کا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کی عمر شریف ہوئی. آؤ ایک عورت، پاک عورت حضرت نفیسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت ہے، ایسی عورت کے جن کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں، اور حضور ان کا کچھ ایسا خیال ہے کہ اگر حضور اظہار رضامندی فرمائیں تو یہ شادی ممکن ہے اور ہو سکتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ حضرت خدیجہ ایک مالدار عورت، وہ عورت کہ جس کا عرب کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے مالدار اور رئیس کے دماغ اور دل حضرت خدیجہ کے ہاتھوں میں تھے، وہ عورت جو پورے عرب کو خرید سکتی تھی، وہ عورت جس کا روپیہ پانی کی طرح مکہ معظمہ میں بہتا تھا اور جس کے روپے کے بلبوتے پر عرب تجارت کیا کرتا تھا. اے میری عزیز بچیوں اور میری بہنوں سنو، یہ وہی عورت ہیں جن کو تمام مومنین کی ماں بننے کا شرف حاصل ہونا تھا اور سرکار دو عالم کی زوجیت کا شرف حاصل ہونا تھا. پہلے تو حضرت خدیجہ نے اس خیال کو چھوڑ دیا اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کریں گی، اس لیے کہ 2 شوہر ان کے پہلے انتقال کر چکے تھے اور مکے کے بڑے سے بڑے رئیس وہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ سے ان کی شادی ہو جائے. لیکن ایک نفیسہ، ایک سہیلی اور دوست حضرت خدیجہ کی تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے عرض کرتی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے سچے ہیں، بڑے اچھے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کا لقب تھا محمد الصادق الوعد الامین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ان کی عمر 25 سال، میری عمر 40 سال، وہ کنوارے، میری 2 شادیاں ہو چکی ہیں، بھلا یہ رشتہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ جی ان کے پیغمبر نے بڑی شادیاں کی؟ لیکن اگر وہ نظر سے دیکھیں اور غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر شادی کے اندر ہزاروں حکمت پوشیدہ تھی. اگر اور ان دوسری باتوں کا ذریعہ ہوتی تو کیا کوئی تاریخ ہمیں بتا سکتی ہے کہ نبی کی شادی ہو رہی ہو، پہلی شادی ہو، عمر شریف ہو 25 سال کی، اور بیوی جو بننے والی ہو وہ 40 سال کی عورت ہو؟ اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادی ان چیزوں کا ذریعہ نہ تھی کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے، بلکہ یہ شادی محض اسلام کے فروغ اور اسلام کی بلندی کا ذریعہ تھی. چنانچہ مختصر یہ کہ وہ شادی عمل میں آ گئی. اب اس کے بعد میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر عورت کا کتنا حصہ ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات غور سے سننی چاہیے کہ غار حرا کی زندگی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی، میرے آقا گوشہ نشین تھے، تنہائی میں زندگی بسر فرمایا کرتے تھے. ادھر شادی ہو گئی مگر باہر بیوی اور باہری مومنین کی مائیں، اے پیاری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہوں اور آپ کی پاکیزگی پر کائنات کی پاکیزگی اور پاکیاں قربان ہو کہ شادی ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. حضور کی غار حرا کی زندگی تھی، 3 دن کا کھانا لے کر کے، کھجور لے کر کے غار حرا میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ ہیں کہ مقدس شوہر کا انتظار کیا کرتی تھی. اور جب کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تو یہ وہی مقدس خاتون ہیں کہ جنہوں نے کافروں کے ظلم و ستم کو سہا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور اپنے گھر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ کمبل لاؤ، اے خدیجہ کمبل لاؤ، مجھے کچھ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ پریشان سا ہوں. حضرت خدیجہ نے عرض کیا حضور فرمائیے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟
आपने इरशाद फरमाया कि आज मेरे पास एक फरिश्ता आया और उसके आने की वजह से मुझ पर एक हैबत की तारी है। तो आपने फरमाया, हजरत खदीजा ने अर्ज किया कि प्यारे रसूल आप घबराए नहीं, आप घबराते क्यों हैं? हुजूर मुझे उम्मीद है कि रब ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि आप वो हैं कि आपने गरीबों का दिल नहीं दुखाया है, आपने मजलूमों की इमदाद की है, आपने हमेशा अच्छे काम किए हैं, आप न घबराएं। चुनांचे मेरे दोस्तों, नतीजा ये हुआ कि इस्लाम की पेशकश और इस्लाम का पहला सबक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा पर पेश फरमाया और फरमाया कि ए बीवी तुम क्या कहती हो? मैं बाहर जाकर के तो इस्लाम लोगों पर पेश करूंगा, बाहर जाकर के मैं खुदा की तौहीद की तालीम दूंगा और बाहर जाकर के मैं अपनी रिसालत को लोगों पर पेश करूंगा, मगर ए बीवी तुम बताओ कि तुम्हारा मेरी रिसालत के मुतालिक क्या ख्याल है? इस मकाम पर मैं अपनी माँ और बहनों से और मर्दों से भी कहना चाहता हूँ कि हुजूर वाला दीन की तबलीग घर से हुआ करती है। बाहर तो तबलीग लोग करते ही हैं, मगर असल तबलीग घर से है। और हर काम की इब्तिदा घर से हुआ करती है। मेरे आका ने तबलीग घर से शुरू फरमाई। ए बीवी तुम क्या कहती हो? ये ठीक है कि मेरी सदाकत का डंका बज रहा है, ये ठीक है कि मेरे दामन अदालत पर कोई धब्बा नहीं साबित कर सकता, ये ठीक है कि मैं मोहम्मद सादिकुल वादुल अमीन हूँ, ये ठीक है कि मेरा कैरेक्टर बुलंद है, ठीक है कि मैं हसब और नसब के एतबार से बेमिसाल हूँ, मगर बीवी तुम क्या कहती हो मेरी रिसालत के मुतालिक? वाह वाह, कितनी उम्दा कसौटी है और सीरत का कितना चमकता हुआ ये बरक है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया। इससे पता चलता है कि मर्दों की बात को, मर्दों की जो अच्छी बातें हैं, सबसे पहले औरतों को कबूल करना चाहिए। मर्द अगर नमाज का हुक्म दे तो औरतों को नमाज पढ़नी चाहिए। मर्द अगर किसी अच्छे बात के लिए कहे तो औरतों को फौरन वो बात कबूल करनी चाहिए। अगर किसी का मर्द ये कहता है कि बीवी तुम्हारे लिए सिनेमा देखना ये बहुत बुरी बात है, तो मैं समझता हूँ कि उस बीवी को और उस बहन को, मेरी बहन को एहतराम करना चाहिए। मेरा शौहर पाकबाज है और वो ऐसी बात का हुक्म देता है जो शरीयत के अंदर नाजायज है। अगर कोई मर्द अपनी औरत पर इसलिए सख्ती करता है कि वो नमाज नहीं पढ़ती, तो मैं समझता हूँ कि उस औरत को उस शौहर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसा शौहर अता फरमाया है कि जो नेक काम पर सख्ती करता है। ठीक है कि मर्दों को सख्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है कि औरतें घर की हाकिम आला हैं, औरतों के इख्तियारात हैं, लेकिन मेरे दोस्तों जहाँ ये बताया गया है कि मर्द औरतों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, वहाँ ये भी बताया गया है कि अगर औरतें बुरे रास्ते पर चलें तो मर्द उसको समझाए, मर्द उसको सख्ती के साथ रोक दे। तो मेरे दोस्तों और मेरी बहन पर पेश फरमाया। चुनांचे ये औरतों का ग्रोह फख्र करने के काबिल है कि सबसे पहले औरतों में इस्लाम लाने वाली प्यारी माँ हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। चुनांचे जब हुजूर ने इस्लाम पेश फरमाया तो आपने इंतहाई खंदा पेशानी के साथ आपने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस्लाम ले आई। और इस तरह से इस्लाम की तबलीग का और इस्लाम की इशाअत का आगाज और इब्तिदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर से हो गया। और उसके बाद इस्लाम की बड़ी कुर्बानी यह हुई कि वो खदीजा जो तमाम अरब में एक ताजिरा के नाम से मशहूर थी, अपना मन, अपना तन, अपना धन, अपनी दौलत सब कुछ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत के नजर उन्होंने कर दिया। और वो खदीजा अल्लाहु अकबर कि जब उनका विसाल हुआ है और जब उनका इंतकाल हुआ है तो तारीख कहती है कि हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर चिराग जलाने के लिए चिराग के अंदर तेल न था। वो खदीजा जो तमाम अरब को माल दिया करती थी, लेकिन आज उनका विसाल हुआ है तो उनके यहाँ घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं। मेरे दोस्तों ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर था, ये सब कुछ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिशन को जारी करने के लिए था। और मेरे दोस्तों वो औरत जो अपने शौहर का साथ दे और देती है, मैं समझता हूँ कि वो शौहर बहुत खुशकिस्मत है। और मर्द का मिशन, मर्द का प्रोग्राम उसी वक्त तक मुकम्मल हो सकता है जब औरतें भी उस प्रोग्राम का साथ दें। तो मेरे दोस्तों हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने साथ दिया और इस तरह साथ दिया कि अपनी जान, अपना तन, अपना मन सब कुछ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान कर दिया। और मेरे आका को हजरत खदीजा से इतनी मोहब्बत थी कि जब तक आप जिंदा रही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। अल्लाह अकबर। और जब हजरत खदीजा की याद आती थी तो हुजूर की आंखों से आंसू रवा होते थे। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे किसी औरत पर रश्क नहीं हुआ सिवाय हजरत खदीजा के। मुझे हजरत खदीजा पर रश्क होता था क्योंकि हुजूर बड़ी मोहब्बत से तज़किरा फरमाया करते थे।
یہاں تک کہ جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گوشت ہوتا اور کبھی بکری ذبح کرنے کا موقع ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی ساتھیاں اور سہیلیاں ان کو بلا بلا کر کے حضور گوشت تقسیم فرمایا کرتے تھے تاکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو. تو اس واقعے کے بتانے سے مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ گھر سے شاہد ہیں. اور اگر آپ ہے اور کھڑی ہو کر کے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہی ہے. ایک دستہ مسلمانوں کا آتا ہے. عورت پوچھتی ہے اے آنے والے مسلمانوں بتاؤ محمد عربی کیسے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کا مزاج کیسا ہے, نصیب دشمنا ان کی طبیعت کیسی ہے, سننے میں آیا ہے کہ وہ شہید ہو گئے, بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے. آنے والی جماعت یہ کہتی ہے اے عورت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق پوچھتی ہے, یہ دیکھ شوہر, یہ دیکھ خاک و خون کے اندر لپٹا ہوا ہے, یہ دیکھ تیرا شوہر جو مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے اور شہادت کے لہو سے یہ نہا رہا ہے, اور تیرا شوہر شہید ہو گیا اور تیرے شوہر کی گردن کٹ گئی. عورت کہتی ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرا شوہر کیسا ہے, میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرے شوہر کی حالت کیا ہے, میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرا شوہر مر گیا یا زندہ ہے, میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے. اللہ اکبر, کتنا ایثار تھا. دوستو عورتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقدیس اور ان کی پاکیزگی بہت بلند ہے, بہت بلند ہے ان کی پاکیزگی. وہ عورت کہتی ہے کہ صحابیاں کہ اے لوگوں بتاؤ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے. اتنے میں ایک دوسرا دستہ آتا ہے, وہ مسلمانوں کا دوسرا دستہ, مسلمانوں کا دوسرا گروہ. وہ کہتا ہے اے عورت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہے, یہ دیکھ تیرا جوان بیٹا خاک و خون میں تڑپ رہا ہے اور اس کی جان نکل چکی ہے اور یہ مر چکا ہے, یہ تیرے جوان بیٹے کی لاش ہے. ہاں ہماری مائیں ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر, شوہر کی گردن کٹ چکی ہو, جوان بیٹا تڑپ رہا ہو, اور عورت صحابیہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرا بیٹا کیسا ہے, ارے خدا کے واسطے یہ بتاؤ کہ اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے. اتنے میں ایک تیسرا دستہ آتا ہے. وہ کہتا ہے عورت تو پوچھتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, یہ دیکھ تیرا بھائی یہ شہید ہو چکا ہے. مختصر یہ کہ وہ عورت یہ کہتی ہے, صحابیہ یہ عرض کرتی ہیں کہ لوگوں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا مارا گیا, مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میرا شوہر مارا گیا, مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میرا بھائی شہید ہو گیا. خوشی اس بات کی ہے کہ دونوں جہان کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں اور خیریت سے ہیں. کون کہتا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں نے حصہ نہیں لیا, حصہ لیا اور خوب حصہ لیا. میرے دوستو وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر کے مردوں کی وہ خدمت کیا کرتی تھی. اور اسلام کی تاریخ کے اندر عمار ابن یاسر کو کون نہیں جانتا. اللہ اکبر, عمار ابن یاسر, سبحان اللہ سبحان اللہ. یاسر کے صاحبزادے اور یاسر کی بیوی, یہ کیفیت تھی کہ شروع جب مسلمانوں پر سختیاں ہوئیں تو یاسر پر اتنی سختی ہوئی کہ محض اسلام کا نام لینے کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا. اور حضرت یاسر کی بیوی اور عمار کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی, مگر ابو جہل شقی اور لعین نے اتنی سختی کی اور اتنے برچے لگائے کہ میرے دوستو یہاں تک کہ جو نازک مقامات ہیں عورتوں کے, وہاں پر اس ظالم نے برچھی سے گویا آپ کو شہید کر دیا اور حضرت عمار کی والدہ اس طرح سے شہید ہو گئیں. تو میرے دوستو بتانا یہ ہے کہ عورتوں کا برابر کا حصہ اسلام کی خدمت کے اندر رہا ہے. عورتوں نے برابر اور تندہی کے ساتھ اسلام کے اندر حصہ لیا ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر انہوں نے اسلام کی خدمت انجام دی ہے, مگر حیا کے دائرے کے اندر رہ کر, شرم کے دائرے کے اندر رہ کر. اے میری ماں اور بہنوں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, سنو اور میری بات کو غور سے سنو کہ تمہارے اندر اور ایک بازاری اور عورت کے اندر فرق کیا ہے. تم بھی عورت ہو, جو بازار میں بیٹھتی ہے وہ بھی عورت ہے, جو کلب کے اندر ڈانس کرتی ہے وہ بھی عورت ہے, اور جو سینما کے پردوں پر حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ بھی عورت ہے. ایک ایکٹریس وہ بھی عورت ہے, ایک ڈانسر وہ بھی عورت ہے, اور کلب کے اندر ناچنے والیاں وہ بھی عورتیں ہیں اور تم بھی عورت ہو. فرق کیا ہے بتاؤ. سنو اور غور سے سنو کہ ان عورتوں کے درمیان اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ ان میں حیا نہیں, تمہارے اندر حیا ہے. ان میں شرم نہیں, تمہارے اندر شرم ہے.
याद रखो, अगर हमारी घर की जो औरतें हैं, अगर उनके अंदर भी शर्म ना हो, उनके अंदर भी हया ना हो, तो फिर मेरी माओ और मेरी बहनों और अजीज बच्चियों, मुझे ये कहना चाहिए कि फिर बताओ क्या फर्क रह जाता है। इसलिए औरतों को शर्म और हया ये उसका नमूना है। शर्म और हया दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को पैदा किया है। याद रखो, तुम्हारा इल्म ये नहीं कि तुम बहुत सी बातें करने लगो, तुम्हारे अंदर हिकमत ये नहीं कि तुम नई नई बातें करो, तुम्हारा इल्म और तुम्हारा अदब और तुम्हारी हिकमत ये है कि तुम्हारे पास हया हो, तुम्हारे पास अदब हो, तुम्हारे पास शर्म हो। याद रखो, तुम्हारी गोद के अंदर इस्लाम पलेगा, तुम्हारी गोद के अंदर इस्लाम पलना है। अगर तुम्हारे अंदर हया होगी तो तुम्हारे बच्चों के अंदर भी हया होगी, अगर तुम्हारे अंदर शर्म होगी तो तुम्हारे बच्चों के अंदर शर्म होगी। लोग ये कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जवां मर्द हैं। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मैदान करबला के अंदर बड़ी कुर्बानी पेश की है। ठीक है, बड़ी कुर्बानी पेश की है, उन्होंने अपने खानदान के एक एक फर्द को अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान कर दिया। लोग ये कहते हैं कि हजरत हुसैन का खून बड़ा रंगीन था, और मैं ये कहता हूं कि हजरत फातिमा का दूध बड़ा रंगीन था। मेरे दोस्तों, वो हजरत हुसैन के खून के अंदर शुजाअत कहां से आ गई? वो हजरत फातिमा का दूध था जो काम कर रहा था, नबी की बेटी का दूध था जो काम कर रहा था हजरत हुसैन की रगों के अंदर। ऐ मेरी अजीज बच्चियों, अगर तुम्हारा दूध भी पाक हो और मुकद्दस हो तो तुम्हारा बच्चा भी कोई अली का मजहर बनकर दुनिया में पैदा होगा, कोई हुसैन का मजहर बनकर दुनिया के अंदर पैदा होगा। तुम भी अपने दूध को पाकीदा करने की कोशिश करो, तुम भी अपने ख्यालात को और अपने एहसासात को शरीयत के दायरे में रखो, तो याद रखो कि तुम्हारे गोद से इस्लाम निकलेगा, तुम्हारे गोद से मजहब पैदा होगा। इसलिए कि तुम्हारा गोद इस्लाम का पहला मकतब है, इस्लाम का पहला स्कूल है। और यही वजह है कि अंग्रेजों की कोशिश ये रही, चुनांचे वो बात मैं कहना नहीं चाहता कि अंग्रेजों के यहाँ जो रिपोर्ट पेश हुई है लॉर्ड किर्जन के जमाने के अंदर, और चर्च ने जो रिपोर्ट पेश की और कहा कि हमें हिंदुस्तान के अंदर नाकामयाबी हुई है, चुनांचे उस रिपोर्ट के अंदर जो बातें सामने आई हैं उसके अंदर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का फैसला है, वो फैसला ये है कि याद रखो कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं इनका मजहब उस वक्त तक नहीं बदल सकता जब तक के माँ के गोद को न बदल दिया जाए। चुनांचे आपको सुनकर आपने ये बात सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो सुन लीजिए कि उस चर्च ऑफ इंग्लैंड की रिपोर्ट के बाद ईसाइयों ने कोशिश ये की कि ये जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनको माँ की गोद से छोड़ा छोड़ा करके कहीं स्कूल में भेजो, कहीं कहीं भेजो, कहीं कहीं भेजो।